اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 27ویں پارے اور سورہ رحمان کے مضامین پڑھیں گے۔ قرآن حکیم کی زینت۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 25۔ قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ پہلے رکوع میں قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر کر کے واضح کی گئی۔ اللہ کی چوٹی کی شان ہے صفت رحمان، چوٹی کا علم ہے علم قرآن، چوٹی کی مخلوق ہے انسان، اور انسان کا چوٹی کا وصف ہے قوت بیان۔ اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ انسان کی صفت بیان کا اعلیٰ ترین استعمال ہے قرآن حکیم کا سیکھنا اور سکھانا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف مظاہر قدرت کا تذکرہ کر کے توجہ دلائی گئی کہ کائنات کی ہر شے میں توازن ہے۔ یہ توازن اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے جملہ معاملات میں توازن کا پہلو قائم رکھیں اور انتہا پسندی سے اجتناب کریں۔ رکوع نمبر 2 آیت 26 سے 45۔ انسانوں اور جنات کی بے بسی۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ مظاہر قدرت بڑے حسین ہیں لیکن فنا ہونے والے ہیں، ان میں کھو کر غافل نہ ہو جانا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رخ انور اپنی پوری آب و تاب اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس ہستی کے ساتھ مسلسل لو لگا کر ہم بھی دائمی راحت و سکون اور نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانوں اور جنات کو ان کی بے بسی سے آگاہ کیا گیا۔ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو کائنات کی حدود سے نکل کر دکھاؤ۔ جو ایسا کرے گا اسے آگ اور دھوئیں سے لبریز شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ انہیں سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں انہیں دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ رکوع نمبر 3 آیت 46 سے 78۔ 2 طرح کی جنتیں۔ تیسرے رکوع میں اصحاب الیمین اور مقربین کی جنتوں کا ذکر کیا گیا۔ اصحاب الیمین وہ سعادت مند ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گھنے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی۔ ان کی بیویاں شرم و حیا کی پیکر اور موتی مونگوں کی طرح حسین ہوں گی۔ مقربین وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجوریں اور انار کثرت سے ہوں گے۔ ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی تاکہ پردے اور شرم و حیا کی اقدار ملحوظ رہیں۔ وہ نفیس بچھونوں پر ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے۔ بلا شبہ بہت ہی بابرکت اس رب کریم کا نام جو بڑی عظمت کا حامل اور کرم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ۔ آخرت میں انسانوں کے احوال کا بیان۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 38۔ انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے اپنے جرائم کی پاداش میں ذلیل ہو کر پست ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں نمایاں نہ تھے اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک مقربین جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، دوسرے اصحاب الیمین جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسان حساب کے بعد وہ بھی جنت میں جائیں گے، تیسرے اصحاب الشمال یعنی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ پھر اس رکوع میں مقربین اور اصحاب الیمین کو ان کی جنتوں میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت 39 سے 74۔ اصحاب الشمال کا برا انجام۔ دوسرے رکوع میں ان عذابوں کا بیان ہے جن کا اصحاب الشمال جہنم میں سامنا کریں گے۔ یہ بدنصیب دنیا میں آسودہ حال تھے اور بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ کی 4 عظیم قدرتوں کا بیان سوالیہ اسلوب میں ہے۔ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کون کرتا ہے؟ بیج کو پھاڑ کر کھیتی کون اگاتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ انسانوں کے لیے فائدے کے لیے آگ کس نے بنائی ہے؟ بلا شبہ یہ تمام قدرتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3 آیت 75 سے 96۔ موت کا منظر۔
تیسرے رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں بڑے پاکیزہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم کتاب کے حقوق کی ادائیگی میں اکثر انسان سستی کرتے ہیں، اکثر اس کی قولی یا عملی تکذیب کا جرم کرتے ہیں۔ پھر انسان کی موت کا نقشہ کھینچا گیا، موت کے وقت اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جاتی ہے۔ مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے اور عزیز و اقارب قریب کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بڑے ہی بااختیار ہیں تو مرنے والے کی جان کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیا کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی اور موت کا کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے تو جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے تو اسے فرشتے سلامتی کی بشارت دیتے ہیں۔ اگر مرنے والا گمراہ اور حق کا باغی ہوتا ہے تو اسے کھولتے ہوئے پانی اور دہکتی ہوئی آگ میں جانے کی خبر دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید۔ دینی تقاضوں کا جامع بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 10۔ دین اسلام کے 2 تقاضے، ایمان اور انفاق۔ پہلے رکوع میں ذات و صفات باری تعالیٰ بڑی شان کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر اللہ کی یہ صفت 2 بار بیان کی گئی کہ وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ لوگ اللہ کو خالق و رازق تو مانتے ہیں لیکن بادشاہ و حاکم تسلیم کر کے اس کی عطا کردہ شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اسی رکوع میں دین کے 2 تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرو، ایسے ایمان جو تمہارے کردار میں نظر آئے اور تمہارا حال بن جائے۔ دل میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے قرآن حکیم۔ اس پر غور و تدبر سے انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جس شے پر عارضی اختیار عطا کر رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جو لوگ دین کی مغلوبیت کے دور میں اللہ کی راہ میں مال لگاتے اور محنت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت اونچے درجات ہیں۔ رکوع نمبر 2، آیت 11 سے 19۔ دین کے تقاضے ادا نہ کرنے کی سزا۔ دوسرے رکوع میں دعوت دی گئی کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو۔ یہ خرچ اللہ کے ذمے قرض ہے جسے وہ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ اس کے بعد پل صراط کا نقشہ کھینچا گیا۔ یہ پل ایک تاریک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ دین کے تقاضے ادا کرنے والے 2 نوروں کی روشنی میں پل صراط کا تاریک مرحلہ عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایمان کا نور ان کے سامنے ہوگا اور دین کی خدمت کا نور ان کے دائیں طرف۔ دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والے منافق قرار پائیں گے۔ وہ نور سے محروم ہوں گے اور ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن تم مال و اولاد کے فتنے کا شکار ہو گئے، دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے انتظار کرتے رہے اور پھر شک میں پڑ گئے۔ شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلا کر دھوکہ دیا۔ اب تمہارا حشر جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جھنجھوڑا گیا کہ کیا اب وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دلوں پر رقت طاری ہو اور وہ منافقت کے برے انجام سے بچنے کے لیے دین کے تقاضے ادا کریں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے دل سے منافقت نکل جائے گی، ایمان کی دولت ملے گی اور تم اللہ کے ہاں صدیق اور شہید کے درجات پاؤ گے۔ رکوع نمبر 3، آیت 20 سے 25۔ دینوی زندگی کے 5 ادوار۔ تیسرے رکوع میں انسان کی دینوی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر ان دلچسپیوں کے ساتھ کیا گیا جو انسان کو اپنے اندر جذب کر کے دینی تقاضوں سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ 5 ادوار ہیں: بچپن کا معصومانہ کھیل، لڑکپن میں کھیل تماشا اور تفریحات کی لذت، جوانی میں زیب و زینت کا اہتمام، ادھیڑ عمر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، اور بڑھاپے میں مال و اولاد کی کثرت کی ہوس۔ دینوی زندگی بالکل کھیتی کی مانند ہے جو بڑھتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، لیکن پھر زرد ہو کر خشک ہوتی ہے اور چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے۔ کھیتی خاتمے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہوگی، لیکن انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا صلہ پانا ہے۔ عقل مند ہیں وہ لوگ جو دنیا کی رعنائیوں میں کھونے کے بجائے آخرت میں بخشش اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے ان حوادث کی حقیقت بیان کی گئی جن کا اثر لے کر انسان دین کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ حوادث انسان کے صبر یا شکر کا امتحان بن کر آتے ہیں۔ امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو مصائب پر صبر کرے اور کامیابیوں پر اترانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرے۔
آخر میں بیان کیا گیا کہ تمام رسول دنیا میں اس لیے آئے تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو۔ عدل کے قیام میں مفاد پرست عناصر رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہیں پہلے تبلیغ کے ذریعے سمجھانے کا حق ادا کرو۔ اگر وہ نہ مانیں تو ان کے علاج کے لیے اللہ نے لوہا عطا فرمایا ہے۔ لوہے کی طاقت کے ذریعے ظالموں کا سر کچل دو اور قیام عدل کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹا دو۔ رکوع نمبر 4 آیت 26 سے 29۔ رہبانیت، دینی تقاضوں سے فرار کی راہ۔ آخری رکوع میں رہبانیت یعنی ترک دنیا کو دینی تقاضوں سے فرار کی راہ قرار دیا گیا اور ایسا کرنے والوں کی مذمت کی گئی۔ دنیا میں رہو، باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرو اور انہیں شکست دے کر عدل کا نظام قائم کرو۔ عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں۔ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اپنے عظیم فضل سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔